اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 123 سے شروع ہو گیا سورہ نساء۔ لیسا نہیں بی امانیکم تمہاری آرزوؤں کے ساتھ، ولا نہ ہی امانی آرزوؤں کے ساتھ اہل کتابی اہل کتاب کے۔ لیسا بی امانیکم ولا امانی اہل کتاب، فیصلے کا یا دین کا انحصار تمہاری اور اہل کتاب کی آرزوؤں پر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا نا پچھلا جو، اس میں اللہ رب کریم نے کہا کہ جو شیطان کا راستہ اختیار کرے گا شیطان اسے آرزوؤں میں ڈال دے گا اور وہ جہنم کا نتیجہ پائے گا، جہنم اس کا ٹھکانہ بنے گا۔ اور جو ایمان لانے کے بعد نیکوکار بنیں گے ان کے لیے جنتیں ہیں جو کہ ابدی ہیں۔ اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں اللہ کریم، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جنت اور دوزخ کے حصول کا انحصار یا دین کے اصول کیا ہوں گے، اس کا انحصار تمہاری یا اہل کتاب کی خواہشوں پر نہیں ہے۔ من جو یعمل عمل کرے گا سوءً برا یجزا بہ، وہ اسی کے ساتھ جزا پائے گا۔ جو برا عمل کرے گا اسے اسی کا بدلہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ برائی کے نتیجے سے چھٹکارے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے استغفار کرنا۔ اگر کسی سے کوئی برائی سرزد ہو جائے بتقاضۂ بشریت، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو اس میں پھر کیا ہے؟ استغفار کرنا۔ اور اگر انسان کا حق ہو تو پھر اس کا حق لوٹا دینا اور اس سے معذرت کرنا۔ ولا نہ یجد، وہ پائے گا لہو اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولین دوست، ولا نہ ہی نصیرن مددگار۔ اور ایسا بندہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں پائے گا۔ کون؟ جو گناہ میں مبتلا ہوا۔ گناہ سے نجات کے لیے ایک ہی ہستی ہے جس سے رابطہ کیا جا سکتا، وہ ہے رب کریم۔ اس میں یہ اصول براہ راست ڈرائیو آؤٹ ہوا کہ جو تصور پایا جاتا ہے کہ فلاں بخشوا دے گا یا فلاں بخشوا دے گا، وہ غلط ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں نہ اس کا کوئی سرپرست ہوگا نہ مددگار ہوگا۔ تو مدد چاہیے دنیا کے اندر بھی گناہ سے نکلنے کے لیے۔ جیسے آپ دیکھیں کسی کو نشے کی عادت پڑ جائے، کسی کو چوری کی عادت پڑ جائے، کسی کو جھوٹ کی عادت پڑ جائے، اخلاقیات ہے نا بگڑ جائے، تو ان سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ سے مدد کی طلب کرنا نا، اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ مجھے ہمت دے، اللہ مجھے استقامت دے، اس بات کی قوت دے کہ میں اپنی اصلاح کر سکوں۔ اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کسی عادت سے اگر چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، غیبت ہے، کوئی ایسی چیز ہے جان نہیں چھوڑتی، تو اس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، اس کے لیے بہترین وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ کوئی نیکی نہیں ہو سکتی اللہ کی مدد کے بغیر، کسی برائی سے نہیں بچ سکتے ہم اللہ کی توفیق کے بغیر۔ اس سے پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو وہ عادت جو پکی ہو گئی ہو، نہ چھوٹ رہی ہو، کوئی بھی ہو سکتی ہے، جیسے ٹی وی دیکھنا بد نظری ہے، بدگمانی بہت آتی ہو لوگوں کے بارے میں، دل میں ہر کسی پر گمان و شک رہتا ہو، بد کرداری ہو، جھوٹ زبان سے ایسے سرسد ہو جاتا ہو، مذاق میں کوشش کرتے ہیں نہیں چھوٹتا، غیبت کی عادت ہے، ادھر کی بات ادھر کرنے کی عادت ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، پردہ کرنا مشکل لگتا ہے، نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسی ہر عادت جو آپ کو لگتا ہے بری ہے، اس سے چھٹکارا پانے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ جو ہے، وظیفہ بمانے ہر وقت پڑھتے رہنا، بہت ہی عمدہ ہے، اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی مصیبت میں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، اور گناہ سے بڑی مصیبت کوئی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو اگر اس میں پھنس گئی، یہ بیماریاں ہیں نا، تو جیسے فزیکل بیماریاں ہیں، کسی کو ٹائیفائڈ ہو گیا، کسی کو یرکان ہو گیا، اللہ نہ کرے، تو پھر دوائی لینی پڑتی ہے۔ یہ سب دل کے امراض ہے، ان کے لیے پھر کیا دوائی لینی چاہیے؟ اللہ کے اذکار وغیرہ۔ تو اللہ پھر ان بیماریوں سے نکالتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی اللہ کے سوا کوئی ولی اور سرپرست نہیں ہے، اللہ ہی علاج کر سکتے۔
کوئی دوسرا کسی کا علاج نہیں کر سکتا. دعا کر سکتا ہے, اللہ کے حضور التجا کر سکتا ہے, کاؤنسلنگ کر سکتا ہے, سمجھا سکتا ہے, کوئی کسی کو بدل نہیں سکتا. تو ایک خاتون جو ہیں وہ مجھ سے کہنے لگی کہ آپ قرآن پڑھاتی ہیں تو قرآن کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کرواتی. نند بھابھی دونوں آتی تھی تو آپس میں ان کی کچھ شکایتیں تھی, تو وہ اکیلے مجھ سے آ کر ملی تو اپنی بھابھی کے حوالے سے کہنے لگی کہ آپ ان سے عمل کیوں نہیں کرواتی. میں نے کہا جی عمل کروانا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں تھا, میں صرف پڑھا سکتی ہوں, میں سب کو ایکول ایجوکیشن دیتی ہوں. اب اس ایجوکیشن پر کون کتنا عمل کرتا ہے یہ سب کا اللہ کے ساتھ ذاتی معاملہ ہے. میں کسی کے دل کے اندر جا کر دل کو تبدیل نہیں کر سکتی, دل اللہ کے اختیار میں. میں صرف تعلیم دے سکتی, کسی کے قول کی, کسی کے فعل کی, کسی کے عمل کی ذمہ دار نہیں ہو سکتی, کوئی بھی استاد نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا ہم کیا کریں گے اگلے کے لیے؟ دعا کریں گے, اس کی صحت مندی کے لیے, اس کے بدلنے کے لیے, اس کی اصلاح کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں. دل کو بدلنا, کسی کے بھی دل کو بدلنا اللہ کے اختیار میں, ٹھیک ہے. تو دنیا میں اللہ ہی ولی اور سرپرست ہے, اس کا یہ معنی ہے. اور آخرت میں گناہوں کی معافی صرف اللہ کریم کی طرف ہے. لہذا چونکہ گناہوں کی معافی اللہ کریم کی طرف ہے تو اس وجہ سے آخرت کا فیصلہ صرف اللہ نے کرنا, کسی اور نے نہیں کرنا. تو آخرت میں بھی ولی اور دوست اور مددگار صرف اللہ کریم, ٹھیک ہے. دونوں معنی ہیں. دنیا میں اللہ ہی ولی ہے اور مددگار ہے. کیا معنی ہے؟ کہ نجات دینے والا کسی بھی بیماری, کسی بھی حالت سے اللہ ہے. اور آخرت میں اللہ ہی ولی ہے, اللہ ہی مددگار ہے, یعنی اگر معاف کرنا ہے تو اللہ نے کرنا ہے. جیسے پیچھے کل ہی آپ نے پڑھا کہ اللہ نے فرمایا میں جس گناہ کو چاہوں گا بخش دوں گا شرک کے علاوہ. اور آپ نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا اللہ نے فرمایا وہ جسے چاہے بخش دے, وہ جسے چاہے سزا دے. تو اس معنی میں آخرت کے لیے ہے کہ آخرت میں اللہ ہی ولی ہے, اللہ ہی سرپرست ہے, اللہ ہی مددگار ہے. وہ مدد دے گا تو مدد ہوگی, کوئی دوسرا مدد نہیں کر سکتا. ومن, اور جو کوئی یعمل عمل کرے گا, من الصالحاتی نیک, من ذکر مرد ہو, او انثی یا عورت ہو, وہ مؤمن ہو وہ ایمان والا, فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں, یدخلون وہ داخل ہوں گے, الجنت جنت میں, ولا نہ یظلمون وہ ظلم کیے جائیں گے, نقیرا تل برابر. جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے, خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو, وہ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے, ان پر ایک تیل برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا, ٹھیک ہے. اب یہاں ایک تو بنیادی مفہوم ہے جو آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ نیکوکار مومن جنتوں میں داخل ہوں گے, ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے. چھوٹے سے چھوٹے عمل کا جو ہے نا اللہ رب کریم وزن کرائیں گے. لہٰذا اگر کوئی لیک برابر عمل ہے تو اس کا بھی جو ہے نا وزن کرایا جائے گا. تو جو اعمال چھوٹے بھی ہیں ان کا بھی ناپ تول ہوگا نا, چاہے وہ نیک ہو یا برا ہو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوں کے انڈے برابر اعمال بھی تولیں گے. جوں کا انڈا کیا ہوتا ہے؟ لیک. تو لیک برابر اعمال بھی تولیں گے, ٹھیک ہے. یہی اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو نیکوکار ہیں وہ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے, چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع نہیں ہوگا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو اور کسی برائی کو حقیر مت سمجھو, کیونکہ چھوٹی چھوٹی برائیاں بڑے بڑے گناہوں کا سبب بن جاتی ہیں, اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں جمع ہو کر بڑے بڑے اجر کا سبب بن جاتی ہیں. تو اچھی بات کہنا, مشورہ دینا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا صحیح مشورہ دینا بھی صدقہ ہے, مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے, اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے, راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. یہ سب کیوں ہے صدقات؟ یہ چھوٹے معمولی عمل ہیں مگر یہ بھی نامہ عمل میں تلے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی اعلیٰ ترین شکل اللہ کو ایک ماننا اور شریک نہ ٹھہرانا ہے, اور سب سے کم ترین شکل راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. تو لہٰذا چھوٹے چھوٹے اعمال بھی ویلیو کرتے ہیں.
اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی کے کسی عمل کو ضائع نہیں کیا جائے گا. یہ تو عمومی مفہوم ہو گیا اس آیت کا. دوسرا اس پہ آپ دیکھیں کہ اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جنت میں عورتوں کے لیے کیا ہے نا, وہی جو مردوں کے لیے ہے. اللہ فرما تو رہے ہیں جو نیک کام کرے ایمان کی حالت میں, وہ مرد ہو یا عورت, جنتوں میں داخل کیے جائیں گے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, جنتوں میں عورتیں کتنی ہوں گی؟ کیسے ثابت ہوا؟ آپ کی حدیث تو نہیں ہے ایسی. جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جنتی مرد کو 2 بیویاں ملیں گی جو اولاد آدم سے ہوں گی. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ جنت میں عورتوں کی تعداد مردوں سے 2 گنا ہو, جیسے دنیا میں ہے. بالکل, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے. اچھا, آپ نے یہ نہیں کہا میں نے مردوں سے زیادہ عورتیں دیکھی, حالانکہ یہ بہت کہا جاتا ہے کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوگی. یہ پرسنل اسیسمنٹ ہے حدیث کے متعلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے یہ کہا, عید کا موقع تھا یا جمعے کا موقع تھا, تو عورتیں بھی آئی ہوئی تھی نماز میں, تو آپ ان کے قریب سے گزرے تو آپ نے کہا اے عورتوں استغفار کثرت سے کیا کرو, میں نے جہنم میں عورتوں کی بڑی تعداد دیکھی. تو خواتین نے کہا کہ کس بات پر ہماری زیادہ پکڑ ہوگی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ریزنز بتائیں, غیبت کرنا اور دوسرا شوہروں کی ناشکری کرنا. اور آپ نے باقاعدہ کہا کہ ایک بار شوہر نہ مانے تو تم لوگ کہتی ہو تیرے تو میں کبھی خیر ہی نہیں پائی, میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی ہی نہیں پائی پوری زندگی, ہوتا ہے نا ایسا. تو یہ 2 آپ نے مین ریزنز بتائی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے جہنم میں, آپ نے یہ فرمایا کہ عورتوں کی بڑی تعداد ہے دیکھی میں نے جہنم میں. اس سے بعض مفسرین حدیث جو ہیں انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ غالباً اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کی نسبت عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی. یہ ذاتی نتیجہ ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو بات میں عرض کر رہی ہوں وہ بالکل صحیح ہے, اس لیے کہ وہ میں نہیں کہہ رہی, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر جنتی مرد کو 2 بیویاں ملیں گی جنت میں جو اولاد آدم سے ہوں گی. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب قدرتی طور پر نکلا کہ جتنے جنتی مرد ہوں گے عورتیں ان سے 2 گنا ہوں گی. مبارک ہو آپ. ٹھیک ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں عورت دنیا کی عورت کا مقام زیادہ ہے, حور کا نہیں. لہٰذا یہ سوال کیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حوروں کا مقام بڑا ہے یا جنت دنیا والی عورت کا, اولاد آدم کا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلا شک و شبہ آدم کی بیٹیوں کا, کیونکہ انہوں نے جنت اپنی مشقت سے حاصل کی. ٹھیک ہو گیا. تو حوریں صرف مردوں, اچھا یہ 70 حوروں والا فارمولا بھی کوئی حقیقت نہیں ہے, وہ صرف شہداء کے بارے میں کہا گیا. ایک حدیث آتی, ویسے سند میں وہ بھی ضعیف ہے, لیکن وہ شہداء کے بارے میں کہ ایک شہید کو 70 حوریں ملیں گی, ایک مرد کو نہیں کہا گیا. شہید عورت بھی ہو سکتی ہے ایک بات, اور دوسری صرف شہداء کی خصوصیت ہے جو ہے نا, عام مردوں کے لیے یہ بات نہیں کہی گئی. اور جو حوریں ہیں اور غلمان ہیں یہ جو ہے نا خدمتگار ہیں جنت کے, سمجھ لیں. تو یہ عورتوں مردوں سب کو ملیں گے, آپ کے ساتھ بھی ہوں گی, اور ہر جنتی عورت مرد کو علیحدہ علیحدہ ملیں گے اپنا حصہ. ٹھیک ہو گیا. اور غلمان کے متعلق آتا ہے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا غلمان کون ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدم کی اولاد کے وہ بچے ہیں جو کم سن مر گئے, تو انہیں جنت میں بچوں ہی کی, کم سن بچوں کی شکل میں ہمیشہ رکھا جائے. حوروں کے متعلق کبھی پوچھا نہیں گیا. لیکن عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں اسی حدیث سے گمان کرتا ہوں کہ یہ وہ بچیاں ہیں اولاد آدم کی جو مر گئیں کم سنی میں, تو پھر ان کو کم سن بچیوں کی شکل میں جنتوں میں رکھا جائے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ عورت کا پورا مقام ہے, جیسے دنیا میں ہے نا جنت میں بھی ہے. اور جنت میں عورتوں کو علیحدہ گھر ملیں گے, علیحدہ جائیدادیں ملیں گی, ان کا علیحدہ تشخص ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ایک بات بار بار اٹھتی ہے کہ جنت میں عورت کا کیا مقام ہے, تو بنیادی طور پر جنت ہمارے لیے, کیونکہ آزادی ہمیں ملے گی. اپنے گھر, اپنی جائیدادیں, اپنی مرضی کی زندگی, اور اللہ کے فضل سے ہر طرح کی نعمتیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ نیک و کار میاں بیوی کے ایک دوسرے سے اللہ جنت پہ دوبارہ نکاح کرا دیں گے. تو اس بات پر پھر یہ جو ہے سوال کیا گیا, ام سلمہ نے پوچھا کہ ہم میں سے کئی خواتین ایسی ہیں جن کے ایک سے زائد شوہر رہے, کہ شوہر مر گئے یا طلاق ہو گئی تو دوبارہ شادی کر لی, تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیصلہ عورت پر چھوڑا جائے گا. عورت جس شوہر کو منتخب کرے گی اسی سے نکاح کروایا جائے گا, اور عورت اسی کو منتخب کرے گی جس کا اخلاق اچھا ہوگا. ٹھیک ہے.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی پوچھا گیا کہ اگر دونوں کپلز میں سے، کپل کے دو جو حصے ہیں، فریقین میاں بیوی، ان میں سے اگر ایک جنتی ہو ایک نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک ہوگا، جنتی ہوگا، اس کا میچ کسی اور کے ساتھ لگا دیا جائے. یعنی اگر بیوی جنتی ہے، خدا نہ خواستہ شوہر نہیں، جیسے ہم کنفرم جنتی جہنمیوں کی بات کرتے ہیں نا، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی اور فرعون جہنمی، تو پھر آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی دیندار کے ساتھ نکاح کروا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، کنواری لڑکیاں جو ہوں گی ان کے بھی شادیاں کرا دی جائیں گی. اسی لیے تو ایک بندے کو دو بیویاں ملیں گی، کیونکہ اگر آپ پرسنٹیج دیکھیں تو کتنے لوگ ہیں جو دو شادیاں کرتے ہیں. تو اگر جیسے ایسی بچیاں جو بچیاں ہی نہیں، ضروری عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، 60 سال کی ہو کر ایسی خواتین فوت ہوتی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہوتی، تو وہ جو ایسی خواتین ہیں ان خواتین کی بھی میچ فکسنگ کر دی جائے گی نا، ان کو بھی اکٹھا کر دیا جائے گا. تو پھر وہ نیکوکار افراد کو نیکوکار افراد کے ساتھ اکٹھا کیا جائے گا انشاءاللہ. نیک خواتین کو نیک مردوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا. پھر اسی طرح جنہوں نے ایک شادی کی ہے، جو میاں میں اکثریت اور وہ میاں بیوی دونوں ہی نیک ہے، دونوں جنت میں چلے گئے، تو پھر ایک بیوی ان کو ساتھ اور ملے گی، ایک اور خاتون کے ساتھ ان کا نکاح ہوگا، کیونکہ عورتوں کی تعداد ہی زیادہ ہے. تو پھر یہ بیلنس تو کرنا پڑے گا اللہ کریم کو. ٹھیک ہے، تو ہر جنتی کو دو بیویاں ملیں گی. یہ خوشخبری اصل میں ہم خواتین کے لیے کہ خواتین جنت میں مردوں سے 2 گنا ہوں گی. تو جنت عورتوں کے لیے ہی ہے، اور آزادی، انڈیپینڈنٹ ہونا، یہ سب کچھ بھی جنت میں میسر آئے گا. یہ جو ہے نا ایک سخت قسم کی غلط فہمی پائی جاتی ہے لوگوں کے مابین کہ جی عورتوں کی ملے گا. وہ اصل میں چیزیں 2-3 ڈسکس ہوتی ہیں نا، باغ میں بیٹھے ہوں گے اور جام پی رہے ہوں گے اور حوریں مل جائیں گی، تو لہٰذا وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ایسے لگتا ہے کہ جنت از بلٹ فار مین، لیکن ایسی کوئی بات نہیں. یہ سب غلط تصور ہے جنت کے بارے میں، بلکہ یہ تصور اتنا گھٹیا تنگ نظر آتا ہے نا کہ جنت عیاشی کا اڈا نظر آتی ہے نا. جنت کے متعلق یعنی وہ جیسے بعض اوقات کوئی بناتے ہیں نا یہ ٹیررزم کے حوالے سے کوئی مزاحیہ ویڈیو وغیرہ، تو وہ یہی تصور ہوتا ہے نا کہ وہ جی جنت میں چلے گئے ہیں تو وہ حوریں ناچ رہی ہیں آدھے ادھورے کپڑے پہن کے. تو نہیں، جنت میں جنت کوئی فحاشی کا اڈا نہیں ہے. جنت تو اللہ کے نیک بندوں کی اصل منزل ہے. وہ حقیقی دنیا ہے جہاں ہم نے رہنا ہے. یہ دنیا تو محض ایک ٹریننگ سینٹر ہے، وہاں پر ہم نے رہنا ہے، وہاں پر زندگی گزارنی ہے. زندگی کے معاملات اصل میں وہاں پر چل رہے ہیں. یہاں پر تو صرف چیک کیا جا رہا ہے کہ کس کا ظرف کتنا ہے، صرف یہ چیک کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اصل زندگی کے معاملات، اصل زندگی کی ذمہ داریاں، اصل زندگی کے مقاصد وہاں جا کے پیش آئیں گے. البتہ ان میں دقت نہیں ہوگی، ان میں مشکل نہیں ہوگی، بہت آسان، بہت زیادہ ہماری قوت کار بڑھ جائے گی. تھکن نہیں ہوگی، بڑھاپا نہیں ہوگا، بیماری نہیں ہوگی، بھوک پیاس نہیں ہوگی. تو قوت کار بڑھ جائے گی نا. ہماری قوت کار انہی چیزوں سے کم ہوتی ہے نا، قوت کار بڑھ جائے گی. پھر ہر چیز سموتھ ہوگی اور ریگولر اصولوں کے تحت ہوگی، ریگولیٹڈ ہوگی. تو ایسی صورت میں جو ویسے دقتیں پیش آتی ہیں، کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں، ناراضگیاں ہوتی ہیں فیملیز میں، کاروباروں میں، پڑھانے میں، کلاس میں، جہاں سوشل تعلق ہے، ناراضگیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گے نا، کیونکہ ہر چیز ریگولیٹڈ ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی بھی، مگر اس حد تک کلیئر اور واضح کہ جھگڑے کی، الجھن کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اور پھر ہر کسی کو کارکن فراہم ہوں گے، پورے غلمان، فرشتے، اپنی اپنی اوقات اور حیثیت کے مطابق ہر کسی کے ساتھ جو ہے یہ کارکن اٹیچڈ ہوں گے. تو اس وجہ سے ہر چیز بہت آسان ہو جائے گی. یہ مت سمجھے، یہ تصور مٹا دے ذہنوں سے کہ وہاں جا کر بس کھانا ہے اور سو جانا ہے اور اٹھنا ہے اور رقص دیکھنا ہے، پھر کھانا ہے، پھر سو جانا ہے. ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ حوروں کے ساتھ رقص کا کیا تصور ہے، اور یہ کس نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جنت میں ناچ گانا ہوا کرے گا. اللہ عالم، بس دماغ ایسے بنے ہوئے. ٹھیک ہے، اور وہاں زندگی صرف کھانا پینا اور سیکس کرنا کے گرد نہیں گھومے گی، وہاں زندگی با مقصد ہوگی. یہاں سے با مقصد لوگوں کو تو چنا جا رہا ہے، اور ہو کیا رہا ہے؟ جو با مقصد زندگی گزار سکتے ہیں، جو مل کر چل سکتے ہیں، انہی کو تو چنا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سلیکشن کا مقصد ہی یہی ہے. تو جنت میں آپ کو با مقصد زندگی ملے گی. بیکار زندگی سے تو سبھی اکتا جاتے ہیں، ہر کوئی اکتا جاتا ہے.
لہٰذا آپ کو بیکار زندگی نہیں ملے گی. تو آپ کی زندگیوں کا بھی مقصد ہوگا انشاءاللہ. آپ کی اپنی جائیدادیں ہوں گی, اپنی جاگیریں ہوں گی, جہاں آپ اپنے پیاروں کو بلائیں گے بھی, آپ ان کے ہاں جائیں گے بھی, ٹھیک ہے. تو تعلقات ہوں گے, رابطے ہوں گے, سبھی کچھ ہو. جنت خصوصاً ہمارے لیے, کیونکہ دنیا میں زیادہ قربانیاں عورتوں کو دینی پڑتی ہیں. سلسلہ ہی اللہ نے ایسا بنایا, ذمہ داری ایسی دی ہے. گھر کے اندر گھر چلانے کے لیے, شادی کا رشتہ نبھانے کے لیے, بچوں کو پالنے کے لیے بچپن سے قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے نا. چلیں اگر بچپن میں والدین نہیں بھی کرتے, برابر رکھتے ہیں, بہت اچھے ہیں, تو ہوتا کیا ہے, بڑے ہوتے ہیں تو یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بھائی پکنک پر جا سکتا ہے, بیٹی آپ نے نہیں جانا کیونکہ آپ بیٹی ہیں. بھائی دوستوں کے ساتھ گھومنے جا سکتا ہے, آپ نہیں جا سکتی, آپ بیٹی ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا, قربانیاں ہی ہے نا اللہ کی حدود کے اندر رہنے کے لیے. بھائی جو ہے وہ اپنے دوست کے ہاں رہنے کے لیے جا سکتا ہے, آپ نہیں جا سکتی, آپ بیٹی ہیں. اسی طرح سے سلسلے چلتے رہتے ہیں. یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, پھول نہیں پہننے, لپسٹک نہیں لگانی. پھر شادی ہو جاتی ہے, پھر شادی کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے. بھئی آپ آئی ہیں, آپ کی جگہ بنانی ہے, ساس کے ساتھ برداشت کریں, نند کے ساتھ برداشت کریں, دیورانی جٹھانی کے ساتھ برداشت کریں, آپ نے جگہ بنانی. شوہر بھی یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں, حقیقت بھی یہی ہے, غلط نہیں ہے, لیکن قربانی تو ہے نا مسلسل, کہ بھئی ہمارے گھر میں یہ نہیں پکتا تو نہیں پکے گا. اب چاہے وہ چیز پسند بھی ہے, انتظار کرتے ہیں اچھا میکے جائیں گے تو کھائیں گے. ایک میری نیبر آئی تو کہنے لگی میں گوبھی پکا رہی تو کہنے لگی مجھے بھیجنا. میں نے کہا اچھا, تو وہ خود ہی مجھے بتانے لگی کہ ہمارے گھر کوئی نہیں کھاتا تو نہیں بنتی, حالانکہ حقیر سی چیز ہے, سستی سی. تو وہ پھر یعنی کہ وہ کہنے لگی جب بنایا کرو مجھے بھیج دیا کرو. تو مجھے وہی خیال ہے, میں کہ دیکھو یہ قربانی ہی ہے نا, کہ ایک چھوٹی سی چیز ہے, ایک سبزی ہے, تو میں نے ان کو کہا آپ اپنے لیے پکا لیا کرے. تو کہنے لگی کہ نہیں وہ میرے جو بزرگ ہیں گھر کے تو ان کو اس کی خوشبو پسند نہیں, تو وہ لانے نہیں دیتے. شکایت نہیں کی انہوں نے, لیکن دیکھیں بات صرف یہ ہے کہ ایک قربانی ہے نا. اگر آپ نہیں کھاتے نہ کھائیں, جو کھاتے اس کو کھانے دیں. مگر نہیں, وہ آپ کو پتا ہے کہ بڑے جب بزرگ ہو جاتے ہیں تو ڈیجیٹ ہو جاتے ہیں. ہماری مائیں بھی ایسے ہو جاتی ہیں, یعنی تھیں. تو یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہیں. پھر ان قربانیوں سے تھوڑا سا یعنی اب جگہ بن جاتی ہے, کچھ سال گزر جاتے ہیں, تھوڑا یعنی ہو جاتا ہے, مقام بن جاتا ہے گھر میں, تو بچے ہو جاتے ہیں. اب یہ شروع ہو جاتا ہے, بچوں کا اسکول ہے. اب سارے جو ہیں چھٹیاں ہیں, سب جا رہے ہیں اپنے میکے وغیرہ جا رہے ہیں یا گھومنے پھرنے جا رہے ہیں, تو ماں نہیں جا رہی کیونکہ اس کے بچوں کے فائنل پیپر ہیں. ایک ماں اور وہ بچے گھر پہ ہیں. یہ نارمل باتیں جو گھروں میں ہوتی ہیں. اسی طرح عید تہوار آ گیا تو اچھا سب کے کپڑے لے لیے, اب اپنے لیے پیسے نہیں بچے. بچوں کو سب کو مہندی لگا دی, اپنے لیے ٹائم نہیں بچا. کھانا بنایا, اپنی پسند کا بنایا, شوق سے بنایا, سب نے کھا لیا, اپنے لیے کھانا نہیں بچا. یہ وہ باتیں ہیں جو روزمرہ بنیادوں پر عورتوں کے ساتھ ہوتی ہیں, اور عورتیں خوشی خوشی کرتی ہیں اور بادر بھی نہیں کرتی کہ میں نے ایسا کیا. ایسے ہی ہے نا, اپنے لیے وہ چیز لاتی ہیں, بچوں کو دے دیتی ہیں, اور یہ سب کچھ نارمل ہے. پھل گھر میں آیا, سب کو دیا, اپنے لیے نہیں بچا. روز ڈیلی بیسس پر خواتین جو ہیں اس طرح کی قربانیاں دیتی ہیں, اور یہی کچھ کرتے کرتے ان کی زندگی گزر جا کے بوڑھی ہو جاتی ہے. پھر بچوں کی شادیوں کا ٹائم آ جاتا ہے, شادیاں ہو جاتی ہیں, اب پھر بچوں کے لیے قربانیاں شروع ہو جاتی ہیں, اور اسی قسم کی زندگی گزارتے گزارتے خواتین فوت ہو جاتی ہیں. تو مرد بھی قربانیاں دیتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن ان کا تھوڑا سا بچاؤ اس لیے ہو جاتا ہے کہ بیویاں ان کا خیال کرتی ہیں, ان کی پسند کی چیزیں الگ نکال کے رکھتی ہیں, ان کے لیے کپڑے وغیرہ پورے کر لیتی ہیں, تو ان کی قربانی کا گراف تھوڑا کم ہوتا ہے. بچوں کے لیے قربانی وہ بھی بہت دیتی ہیں, لیکن میں خاص طور پر خواتین کی بات کر رہی ہوں. تو عورت کی زندگی پوری جو گزرتی ہے نا, وہ ایک قربانی کا مسلسل سلسلہ ہے, کیونکہ اللہ نے اسے سیٹی ایسی دی ہے. بیٹی, ماں, بہن, بیوی, تو ہر ایک رشتہ جو ہے نا قربانی طلب کرتا ہے, اور قربانی کی صلاحیت بھی اللہ نے عورت پہ رکھی ہے. تو پھر عورت کی جو خواہشیں ہیں جو پوری نہیں ہوتی, اور ہم کبھی بھی نہیں ہوتی, اس لیے نہیں کہ خواہشیں بے شمار ہوتی ہیں, ایسی بھی خواتین ہیں. میں ایک نارمل عورت کی بات کر رہی ہوں, میں کسی ایسی خاتون کی بات نہیں کر رہی جو خواہشات کے پیچھے پاگل ہو کر سائیکو پیشنٹ ہو گئی ہیں, وہ تو مرد بھی ہو سکتے ہیں. میں ایک نارمل عورت کی بات کر رہی ہوں. تو ان کی خواہشات اس لیے پوری نہیں ہوتی کہ ان کے اپنے پیارے ہمیشہ ایسے موجود رہتے ہیں جن کی خواہشات کو اپنی خواہشات پر پریفر کرتی ہیں. تو پھر ان کی یہ ساری خواہشات اللہ کریم جنتوں میں پوری فرمائے. اسی لیے تو زیوروں کا ذکر آیا, کپڑوں کا ذکر آیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کتنے لباس ہوں گے کہ ایک وقت میں جنت کی عورت 70 لباس پہنے گی. حسن کا ذکر آیا, کیونکہ عورتیں گھروں کے کام کر کر کے اپنے آپ کو ختم کر ڈال دیا, ہاتھ کھردرے ہو جاتے ہیں, پیر کھردرے ہو جاتے ہیں, اسکن جھلس جاتی ہے. تو اللہ رب کریم نے اس کا انعام پھر رکھا, جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عورت اتنی حسین ہوگی کہ اگر اپنا ہاتھ نکال دے باہر
تو سورج گہنا جائے. تو جنت کی عورت سے مراد انسان عورتیں ہیں جن کو جنت پہ جانے سے پہلے اللہ رب کریم حسن اور لازوال حسن عطا فرمائے. ٹھیک ہے, تو یہ پھر انشاءاللہ ان باتوں پہ پریشان نہیں ہونا. زندگی میں ایک کے بعد ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے قربانیوں کا. جیسا میں بھی عرض کر رہی ہوں, کبھی خیال آتا ہے کہ اچھا کیا ہے, پہلے امی روکتی تھیں, پھر سسرال کی ذمہ داریاں, اب بچے, تو بچوں کو بیاہ کر تو ویسے ہی ہوتا ہے, بوڑھے ہو گئے, اب کیا یہ شوخ رنگ کیا پہنے, اب یہ لپسٹک کیا لگائیں. ویسے تو اس میں کوئی حرج نہیں, یہ ہمارا ایک سوشل نارم بنا ہوا ہے جسے ہم توڑ بھی سکتے ہیں. ہر عمر میں آپ ہر طرح کا لباس پہن سکتے ہیں, ہر طرح کی لپسٹک لگا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. زندگی زندہ دلی کا نام ہے. لیکن ظاہری بات ہے انسان اس قابل بھی نہیں رہتا. وہ منٹو کا کال ہے, سعادت حسن منٹو, وہ کہتے ہیں جب حسن تھا تو آئینے نہیں تھے, اب آئینے ہیں تو حسن تھا. تو وہ حال عورتوں کا ہوتا ہے نا. تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں پھر صبر فرمائیں. انشاءاللہ صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت, اور جنت میں سب خواہشیں پوری ہوں. تو اللہ رب کریم یہاں کیا فرما رہے ہیں, جو بھی نیک کام کرے گا, خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو, لیکن ایمان والا ہو, تو میں اسے جنت میں داخل کروں گا اور ایک ذرہ برابر اجر بھی ضائع نہیں کروں گا. نکیر تل کو کہتے ہیں. تل کیا ہوتا ہے؟ تل کا کوئی وزن ہوتا ہے, محسوس ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا نا. تو ہم کسی چیز کی حقارت بیان کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تل برابر بات ہے. تو تل برابر عمل بھی ضائع نہیں ہوگا. لہٰذا نیکی کو حقیر مت سمجھے, چھوٹی چھوٹی نیکیاں بچا لیں گے. ومن کون احسن زیادہ اچھا ہے, دینن دین میں, ممن اس شخص سے جو اسلامہ سونپ دے, جھک جائے, وجہہ اپنا چہرہ, للہ اللہ کے لیے. اور اس بندے سے طریقے میں, طریقہ حیات میں, دین میں اچھا کون ہو سکتا ہے جو اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دے. دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طریقہ حیات, جس کی زندگی, ٹھیک ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ اس بندے سے اچھا کس کا ہو سکتا ہے جو اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دے. چہرہ جھکانا یعنی اللہ کے حکم پر سرنڈر کر دینا. چہرہ جھکانا مثال کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. کسی کے سامنے اطاعت کے اظہار کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ سر جھکایا جاتا ہے. کم از کم طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سر جھکانا, کھڑے کھڑے. پھر زیادہ ہو تو رکوع کے بل جھک کر کرتے ہیں, اس سے زیادہ ہو تو گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کرتے ہیں, اور آخری حد ہے سجدہ. یس سر, ایگزیکٹلی, یس سر, جو بھی کہا جائے یس سر. لہٰذا میں نے کل بھی عرض کیا, آج بھی کر رہی ہوں, کہ آزمائشیں آئیں تو بھی خوشی سے برداشت کریں, اس لیے کہ سہولتیں بھی تو اللہ کی طرف سے آتی ہیں, اور جو آزمائش آتی ہے نا وہ سکھانے کے لیے آتی ہے, اور وہ ایسا سبق دے کر جاتی ہے جو بندہ ساری عمر نہیں بھولتا. ہماری کمزوریاں ختم ہونے کے لیے ہوتی ہیں. جیسے ہمارے ہوتے ہیں نا اسکولز وغیرہ, یا فوج میں بچے جاتے ہیں, یا فوجی اسکولز میں جاتے ہیں, تو ٹریننگز جو ہوتی ہیں نا وہ اس لیے سخت ہوتی ہیں, اس لیے نہیں ہوتی کہ تکلیف فزیکل دی جائے, اس لیے ہوتی ہیں کہ انسان کو, بچے جو آئے ہیں ان کو ٹف کر دیا جائے, ان کی فزیکل ویکنسز دور کر دی جائے. تو اسی طرح یہ جو امتحان اور آزمائشیں آتی ہیں نا, یہ امتحان اور آزمائشیں بھی ہماری اخلاقی اور قلبی کمیوں کو دور کرنے کے لیے آتی ہیں, اور جہاں ہمارے اندر کمی ہوتی ہے وہاں اللہ رب کریم اسی حوالے سے آزمائش ڈالتے ہیں, اور ہمیں اس کے متعلق لیسن ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا پھر اس حصے کو بھی خوشی سے قبول کرنا چاہیے. اور اللہ فرما رہے ہیں سب سے اچھا طرز حیات اس بندے کا ہے جو اللہ کے لیے جھک جائے, وہ ہوا محسن, اور پھر وہ نیکوکار ہو جائے. جھکنا کیا ہے؟ اسلام کو قبول کرنا, اسلام کے احکامات کو قبول کرنا. وہ ہوا محسن, اور پھر وہ نیکوکار ہو, یا وہ احسان کرنے والا ہو, کہ وہ اپنا رویہ بہترین رکھے. ہم اپنے رویے کے مختار ہو سکتے ہیں, دوسرے کے رویے کے مختار نہیں ہو سکتے. تو اپنا رویہ ہم بہترین رکھیں. اب رہ گیا دوسرے کا معاملہ, اگر احسان, حسن سلوک اس کو قریب کر دے تو یہ اللہ کا فضل ہے, اور اگر نہ کرے تو پھر اللہ کی طرف معاملہ سپورٹ کیا جا سکتا ہے, اس سے زائد ہم کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ دلوں کا معاملہ اللہ کی طرف ہے نا. وَاتَّبَعَ, اور پیروی کرے, ملتا, طریقے کی, ابراہیم کے, حنیفن, جو یکرخا تھا, یا پھر یکسو ہو کر, دونوں طرح بن سکتا ہے. اور وہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرے, وہ ابراہیم جو یکسو تھے, یا وہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرے خود یکسو ہو کر. دونوں حیثیت سے بات ایک ہی آتی ہے.
کہ ابراہیم کی پیروی کرو، کیونکہ ابراہیم کی صفت یہ تھی کہ وہ یک رخے تھے، وہ ایک سمت میں تھے، اللہ کی طرف چلنے والے، تو تم بھی یہی کرو۔ اور دوسری طرح سے اگر ترجمہ کیا جائے تو بھی بات یہی ہے کہ ایک طرف یک رخے ہو کر ابراہیم کے پیچھے لگ جاؤ، بار بار راستے چینج مت کرو، اپنے رویے پر استقامت اور ثبات رکھو، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ زندگی کے معاملات میں جب بھی آپ کے سامنے مسائل آئیں، کیونکہ مسائل زندگی کا حصہ ہیں اور ان مسائل کی وجہ سے زندگی میں دلچسپی کا رنگ برقرار ہے، تو جب بھی آئیں تو جو درست سمجھے وہ کریں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی بات صحیح اور کون سی غلط ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے دل سے پوچھو، اگر تمہارا دل کہے کہ یہ بات صحیح ہے اور سارا زمانہ کہے کہ یہ بات غلط ہے تو تم وہی کرو جو تمہارا دل درست تسلیم کرتا ہے، اور اگر تمہارا دل اس بات پر بے قرار ہو جائے اور تم اسے لوگوں کے سامنے بیان کرنا مناسب نہ سمجھو اور تمہارے دل کی بے قراری نہ تھمے تو سارا زمانہ کہے وہ کام صحیح ہے، اس کام کو چھوڑ دو، وہ درست نہیں۔ تو مومن کا دل پیمانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پیمانہ میرا دل ہے، آپ کا دل نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی میں اپنے دل کے لیے، میرا دل میرے لیے پیمانہ ہے، آپ کا دل آپ کے لیے پیمانہ ہے۔ میں جس کام کو جس مقصد اور جس اینگل سے دیکھ رہی ہوں اس کے مطابق اگر میں اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے پرسکون ہوں تو الحمدللہ۔ اسی بات کو علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، بس تھوڑی وضاحت سے۔ علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ میں کیسے طے کروں کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے اگر میں کنفیوز ہوں؟ تو انہوں نے کہا تم اپنے دل سے سوال کرو کہ تم اللہ کے سامنے اپنے کام کو جسٹیفائی کر سکتے ہو قیامت کے دن جب پوچھا جائے تم نے یہ کام کیوں کیا، کیسے کیا۔ اگر تم اس پر مطمئن ہو کہ تمہارے پاس سالڈ آنسر ہے دین گو اہیڈ، کر گزرو۔ اور اگر تم اللہ کو جواب نہیں دے سکتے تو پھر اس بات کو ڈراپ کر دو، چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیمانہ ہمارا اپنا دل ہے۔ اگر مجھے اطمینان ہے کہ میں صحیح ہوں اور میں جواب دے سکتی ہوں، میرے لیے اتنا ہی فرض ہے، کیونکہ ہر کسی کا اپنا دل ہے، دل کی اپنی کیفیت ہے۔ دوسرے کے دل کو ضروری نہیں ہوتا کہ میں وہ اطمینان دے سکوں، ہر کوئی اپنے دل کے اطمینان کے لیے اللہ سے رابطہ کرے، ٹھیک ہے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ حق دکھائے، اللہ اطمینان دے۔ لیکن جب بھی مسئلہ پیش آئے، کیونکہ زندگی ہے، مسائل ہوتے رہتے ہیں، اپنے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ مسائل ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے مسائل ہو جاتے ہیں، تو سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں۔ اس وقت اللہ سے قرار مانگے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے دل پر سکینہ اتارے، اور اللہ رب کریم کو مد نظر رکھتے ہوئے غور فرمائیں کہ جو میں کر رہی ہوں کیا اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے تو ہونا ہی ہے، اس دن کھڑے ہو کر میں اس کا جواب دے سکتی ہوں اور میرا یہ جواب مجھے اللہ کے غضب سے بچا لے گا، یہ سفیشینٹ ہوگا۔ تو آپ کا دل آپ کو سچا جواب دے گا، دل جھوٹا جواب نہیں دیتا۔ پھر یہ ہے کہ اس پر صحیح کھڑے ہو جائیں، کیونکہ آپ سارے افراد کو راضی زندگی میں کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے بڑی خوبصورت بات شیخ سعدی کہتے ہیں کہ تم سب کو راضی انسانوں کو نہیں کر سکتے، یہ ناممکن ہے، اور اللہ کو تم راضی کر سکتے ہو، یہ آسان ہے۔ تو وہ چیز جو ممکن نہیں ہے اس کے پیچھے بھاگنے کی بجائے وہ کام کرو جو آسان ہے، یعنی کہ اللہ کو راضی کر لو، افراد کے ساتھ رویہ اپنا سچا اور صحیح رکھو، اب کوئی راضی ہوگا کوئی ناراض ہوگا، یہ تو زندگی کا طریقہ ہے، یہ چلتا رہتا ہے۔ کوشش ضرور کریں سب کو ساتھ لے کر چلنے کی، ہمیشہ کوشش کریں، کیونکہ میں بارہا عرض کر چکی ہوں جنت کا سفر تنہا نہیں ہوگا، سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں۔ لیکن ہم کوشش کر سکتے، دلوں کو ملانا اللہ کا کام۔ تو اللہ رب کریم یہی کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم ہی کے طریقے پر چلو۔ ابراہیم علیہ السلام کا بنیادی طریقہ کیا تھا؟ اللہ کی رضامندی کے راستے پر چلنا اور حق بات کے راستے پر چلنا، ٹھیک ہے۔ اب حق بات کیا ہے؟ وہ جو حقائق کے بنا پر آپ کو حق نظر آ رہی ہے، تو پھر حق بات کا ساتھ دیں، صحیح بات کریں، کوشش کریں کسی کا حق متاثر نہ ہو، ہم پر کوشش کرنا ہی فرض کیا گیا ہے۔ وَاتَّخَذَ بنا لیا اللہ نے ابراہیم کو خلیلاً دوست، خلیل کہتے ہیں بیسٹ فرینڈ کو، جو دو ایسی چیزیں جن کے درمیان
کوئی چیز نہ آتی ہو. تو انگلیوں کے درمیان خلال کرنا سنے, انگلیوں کے درمیان خلال کرنا, تو کیا ہوتا ہے, وہ چیز جو دو جڑی ہوئی انگلیوں کے درمیان پھٹ جائے. ٹھیک ہے, تو ایسا دوست جو بالکل قریبی ہو تو اس کو آپ بیسٹ فرینڈ کہتے ہیں. تو خلیل بیسٹ فرینڈ کو کہتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا پھر لقب ہے خلیل اللہ, بیسٹ فرینڈ آف اللہ. تو اللہ یہی کہتے ہیں کہ ابراہیم کو اللہ نے اپنا بیسٹ فرینڈ بنا لیا, قریبی ترین دوست بنا لیا. دوست تو کئی لوگ بن سکتے ہیں مگر بیسٹ فرینڈ کوئی کوئی ہوتا ہے نا. آپ مضمون لکھتے تھے, یاد ہے, آئی ہیو مینی فرینڈس بٹ فلاں از مائی بیسٹ فرینڈ, ہوتا تھا نا. تو فرینڈس بہت سارے ہوتے ہیں, بیسٹ فرینڈ ایک آدھی ہوتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم میرے بیسٹ فرینڈ ہیں. تو ابراہیم کو اللہ نے بیسٹ فرینڈ بنایا, کیوں؟ ابراہیم کے یک رخا ہونے کی وجہ سے. تو یک رخا ہونا ضروری ہے سلیکٹ کیے جانے کے لیے. وَلِلَّهِ اللہ کے لیے ہے ما جو کچھ ہے فی السماواتی آسمانوں میں, وما فی الارض اور زمین میں. زمین و آسمان میں جو کچھ اللہ کی ملکیت ہے. اب ریزن آ گئی نا کہ اللہ نے کہا نا اللہ کے لیے جھک جاؤ. تو کیوں جھک جاؤ اللہ کے لیے؟ کیونکہ سب کچھ اللہ کا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے, جو کچھ اللہ کے پاس ہے تم اللہ کی فرما برداری کے ذریعے لے سکتے ہو, نافرمانی کے ذریعے نہیں لے سکتے. سب کچھ اللہ کا ہے, سب کچھ, ہم خود اللہ کے ہیں. تو پھر وہی کریں جس کا اللہ نے حکم دے رکھا. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا, اور وہ ہر ایک چیز پر چھایا ہوا ہے. بکلی کو دیکھیں, اس کو بے نے حرف جر ہونے کی وجہ سے زیر دے دی, اور اسی کی وجہ سے شیء کو بھی زیر مل گئی, شیء ہو گیا. اللہ رب کریم ہر ایک چیز پر چھایا ہوا ہے. محیط جو ہے ہیت سے ہے, ہوت سے ہے, ہے واؤ تے آپ پڑھ چکے ہیں. اور احاطہ اسی سے بنتا ہے, ہے واؤ توئے جو ہے اس کی روٹ ہے, اس سے احاطہ کا لفظ بنتا ہے جو آپ اردو میں عام استعمال کرتے ہیں. احاطہ کیا ہوتا ہے؟ گھر کا جو باؤنڈری وال ہوتی ہے, دیٹ از احاطہ اصل میں. تو محیط اسی سے ہے, کور کیا ہونا. اللہ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے, محیط ہے, کیونکہ وہ رب کائنات ہے. کائنات اس طرح ہے اللہ کے لیے جیسے ہماری ہتھیلی پر رائی کے دانے. اللہ یہی فرماتے ہیں نا حدیث قدسی میں کہ میں تمہیں ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم اپنی ہتھیلی پر پڑے رائی کے دانوں کو دیکھتے ہو. تو آپ رائی کے دانے پر محیط ہوتے ہیں, جو چیز آپ ہتھیلی پر ڈال لیں آپ اس پر محیط ہوتے ہیں. تو اسی طرح اللہ ہم پر محیط ہے. اس حدیث میں بات کا مفہوم بھی یہی ہے, اللہ رب کریم محیط ہے جیسے ہم اپنی ہتھیلی پر پڑی چیز کے لیے محیط ہیں. تو اللہ رب کریم محیط ہے, ہمارا ہر قول و فعل دیکھ رہا ہے. جب ہم بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ ایک فریق اللہ ہوتا ہے, وہ سب سنتا ہے, وہ سب جانتا ہے.